یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، آیت نمبر 153 سورۃ البقرہ۔ اے ایمان والو، مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی مدد اپنی شامل حال کرنا چاہتا ہے، ہر کام میں، ہر معاملے میں، ہر سوچ، ہر مزاح، اپنے ہر مقصد میں ہم چاہتے ہیں اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا نسخہ عنایت فرمایا ہے کہ ایمان والو، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو۔ استعین ہوں، اللہ سے استعانت چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت چاہیے۔ تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم صبر سے کام لو۔ صبر کیا ہے؟ ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ صبر یہ ہے کہ دین پہ استقامت اختیار کرنا اور آنے والی ہر پریشانی کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، یہ صبر ہے۔ صبر کا پہلا درجہ یہی ہے کہ انسان دین پہ استقامت اختیار کرے، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا پابند رہے، اس کے ساتھ زندگی گزارے، تو اللہ کی مدد، استعانت شامل حال رہتی ہے۔ والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ ان دونوں کے ہمیں عملی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مثالیں بھی بہت زیادہ ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا ہر طرح کی مشکل حالات میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر طرح کی دنیا کی مشکلات پیدا کی گئیں، آپ کو معاشرتی بائیکاٹ کا بھی سامنا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیاوی زندگی کی حیات تنگ کر دی گئی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اللہ کے دین پہ عمل کو چھوڑا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دین کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کو روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ یوں ہی استقامت کے ساتھ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے رہے، چاہے حالات کیسے ہی ہوں، لوگوں کے جذبات آپ کے بارے میں کیسے ہی ہوں۔ اور صبر ہمیں یہی سکھاتا ہے، اور پھر آنے والی ہر مشکل پریشانی کو سہا جائے، جزا فضا شکوہ رب سے نہ کیا جائے، کیونکہ جو مقام شکر کا ہوتا ہے ہم شکوہ کر کے اس کا اجر گنوا دیتے ہیں۔ صبر بہت اہمیت رکھتا ہے، اس کے لیے ظرف پیدا کرنا پڑتا ہے، انسان کو اپنے اندر برداشت، قوت برداشت بڑھانا پڑتی ہے، تو اللہ کی مدد بھی پھر شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد کیا چیز ہے؟ وہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت و عنایت اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت کیسے ہمارے شامل حال ہوتی ہے؟ کب ہمیں یہ احساس ہو سکتا ہے، کب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ اس کے لیے ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم حق کے راستے پہ ہیں اور لوگ ہمیں غلط سمجھ رہے ہوں، غلط کہہ رہے ہوں، ہمارے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہے ہوں، ہمارے اوپر ذہنی اذیتوں کو مسلط کر رہے ہوں، یا کچھ بھی ہمارے بارے میں طعن و تشنیع کر رہے ہوں، تو ہمیں یقین ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ہم حق کے راستے پر ہیں، ہم اپنے حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد بھی ضرور شامل حال ہے، اللہ بے شک ہمارے ساتھ ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا والصلاۃ، اور نماز سے بھی اللہ کی مدد طلب کرو۔ نماز کے ساتھ بھی اللہ کی مدد ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ کوئی بھی مشکل پریشانی آئی تو میرے نبی نے نماز کا اہتمام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ بدر میں دیکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سے مٹھی بھر نہتے مسلمانوں کو لے کر میدان بدر میں موجود ہیں، اور رب کی بارگاہ میں اپنے خیمے میں اتنی طویل نماز ادا کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول بس کر دیں، اب تو رب نے آپ کی سن لی ہے، بس کر دیں، اب تو اللہ نے آپ کو نواز دیا ہوگا، آپ کب سے رب کے ساتھ مناجات، التجا، فریاد کیے جا رہے ہیں۔ تو نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اہمیت دی، یعنی صبر کے لیے نماز کا اہتمام بھی ضروری ہے، اور صبر کے لیے دین پہ استقامت بھی ضروری ہے، صبر کے لیے اپنے اندر برداشت اور حوصلہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ آپ اذیتوں کو، باتوں کو، طعن و تشنیع کو سہ سکیں۔ اور جب صبر ہوتا ہے تبھی انسان نماز بھی پڑھ پاتا ہے، اور نماز کا خشوع و خضوع بھی بڑھ جاتا ہے، تبھی دین پہ استقامت بھی اختیار کر پاتا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے اہم چیز جو معاون ثابت ہوتی ہے وہ انسان کے اندر کا ظرف ہے، اس کا وسیع ہونا بہت ضروری ہے، تبھی انسان میں برداشت پیدا ہوگی تو صبر کر پائے گا، برداشت ہوگی، نماز پڑھ کے اللہ سے مدد طلب کرے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو جزا فضا نہیں کرتے، جو مشکلات کو دیکھ کر دین سے پیچھے نہیں ہٹ جاتے، جو پریشانیاں اور لوگوں کے طعنوں اور باتوں کو سن کر یہ عمل کرنا نہیں چھوڑ
چھوڑ دیتے, جو سیرت کے راستے سے, سنت کے اہتمام سے رک نہیں جاتے صرف اس وجہ سے کہ لوگ انہیں باتیں کرتے ہیں, وہ کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں, تو اللہ نے فرمایا پھر میں بھی ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اب ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے بادشاہ رب آپ کو بنا دے, ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا کی حکمرانی آپ کو عطا ہو جائے. اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ زندگی کی ساری آسائشیں سہولتیں میسر آ جائیں. اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کائنات کی ہر چیز آپ کے حکم کے تابع ہو جائے. اللہ کے ساتھ ہونے کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ دنیا آپ کے اشاروں پہ چلنے لگے. پھر اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ساتھ ہونا ہی سب سے بڑی بات ہے, اور یہی سب سے اہم بات ہے کہ مجھے میرا رب چاہیے. اور ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کر کے دکھلایا ہے کہ اللہ کا ساتھ پانے کے لیے, اللہ کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے, اس کی رضامندی کے حصول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قربانی دی, ہر اذیت کا سامنا کیا, ہر پریشانی تکلیف مصیبت سے ایسے گزرے کہ جیسے بھی ممکن ہوا رب کی اطاعت و بندگی نہیں چھوڑی. ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ساری دنیا ہمارا ساتھ دے گی, یہ نہیں ہوتا. اللہ ساتھ ہوتا ہے تو دنیا کی پرواہ نہیں رہتی, دنیا سے آپ کا دل بے نیاز ہو جایا کرتا ہے, دنیا کی آرائشوں, سہولتوں اور چیزوں اور اشیاء اور مادی ضروریات کی آپ کو کوئی بے پرواہ نہیں رہ جاتی ہے. یہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کی علامت ہے کہ اللہ آپ کو دنیا سے بے نیاز کر دیا کرتا ہے. یہ اصل مقصد ہے اللہ کے ساتھ ہونے کے ساتھ جو ہمیں حاصل ہوتا ہے. اور یہ دنیا اگر کسی کے پاس ہو تو اس کی ہوس ختم نہیں ہوتی, ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جتنی ہی کیوں نہ بڑھ جائے, پوری دنیا کا حکمران کوئی کیوں نہ بن جائے, پھر بھی اس کی ہوس, اس کی طلب, لالچ, ہرس ختم نہیں ہوتا. لیکن جو اللہ کا جس کے ساتھ نصیب ہو جاتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جو زندگی بسر کرنے لگتا ہے, پھر اللہ نے فرمایا میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں. جب اللہ ساتھ ہو جاتا ہے تو ساری دنیا سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے, ساری دنیا کی ساری بادشاہتوں, سہولتوں, سلطنتوں اور سارے عہدوں سے بے نیاز ہو جایا کرتا ہے. یہ ہے اللہ کا ساتھ ہونا. اور اللہ نے یہاں پہ فرمایا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اللہ نے نماز سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا اور صبر کے ساتھ بھی, لیکن فرمایا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. یہ نہیں فرمایا میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں, حالانکہ نماز کا حکم بھی اسی نے دیا, اس کی استعانت کے ملنے کی نوید بھی اس پہ یہ اللہ نے ہی بتائی, لیکن یہ فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ صبر کا التزام لازمی ہے, یعنی صبر کو لازمی پکڑا جائے کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صبر نماز سے بھی اہم عبادت ہے. صبر اتنی بڑی دولت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے, کیونکہ یہ کرنا پڑتا ہے, خود سے نہیں آتا ہے. جیسے چھوٹے بچوں کو دودھ چھڑوایا جاتا ہے نا, کہ کس طرح سے اس کو بہلایا جاتا ہے, ایسے ہی آپ بھی اپنے آپ کو بہت مشکل سے بہلاتے ہیں صبر کے لیے. کوئی بات نہیں, اللہ مجھے آخرت میں اجر دے گا, کوئی بات نہیں, میں یہاں پہ چپ کر لیتا ہوں, کوئی بات نہیں, میں یہاں پہ برداشت کر لیتا ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اجر دے گا. میں نے اگر بات کر لی, جواب دیا, تو پھر کون سا مسئلہ حل ہو جائے گا, میں یہاں پہ صبر کر لیتا ہوں. تو یہ صبر جب انسان اختیار کرتا ہے پھر اللہ اس کا ساتھ دیا کرتا ہے. جب اللہ ساتھ ہو جاتا ہے پھر انسان دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. یہ ہے صبر. یہاں پہ ایک اور بات ہے, وہ یہ کہ ہمارے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور یہ ہمیں ورگلایا جاتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو, استعانت طلب کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, خود فرمایا صبر سے اور نماز سے مدد مانگو. اللہ تعالیٰ, حالانکہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا, اللہ کے علاوہ کسی اور سے استعانت طلب کرنا, یہ تو شرک ہو جاتا ہے. تو نماز بھی اللہ نہیں ہے اور صبر بھی اللہ نہیں ہے, دونوں غیر اللہ ہیں. دونوں غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کا اللہ نے حکم دیا. دراصل یہ صرف انسان کو ورگلایا جا رہا ہے, لا علمی اور بے عقلی کی بات کہی جا رہی ہے. اصل میں یہ وہ راستے ہیں جن کے ساتھ ہم اپنے اللہ سے استعانت طلب کر رہے ہیں, نہ کہ نماز سے اور نہ ہی صبر سے. اللہ نے یہ فرمایا کہ ان کے ذریعے, ان کے راستے سے, ان کے ساتھ اللہ کی استعانت نصیب ہوتی ہے, اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی سی عقل عطا فرمائے کہ ہم دین کو صحیح طرح
سمجھ سکیں، اللہ کے احکامات کو صحیح طرح قرآن سنت کے مطابق سمجھنے کا فہم حاصل کر سکیں، اور خام خواہ کے لوگوں کے ورگلاوے اور بہکاووں میں نہ آ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے، اور جو ایسا لوگوں کو بہکانے کے لیے کہتے ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے، انہیں بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو نماز اور صبر اور نماز، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی پرواہ نہیں رہ جاتی ہے، اور اللہ تب ساتھ ہوتے ہیں جب حق پر آپ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور نماز سے اپنی مدد طلب کرنے والا بنائے، آمین۔